بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب الویت میں ہم مختلف بیماریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آج ریح کا غلبہ، ریح یعنی ہوا کا غلبہ، گیس کا غلبہ ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہیں، طب الویت میں اس کا علاج اور پرہیز کیا ہے، غذائیں کیا ہیں، میڈیسن کیا ہیں۔ تو ریح کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ واقعی یہ ریح کا درد ہے؟ ریح کا درد وہ درد ہوتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی کبھی بائیں کندھے میں درد ہوگا، پھر دائیں میں ہو جائے گا، کبھی پیٹ میں ہو جائے گا، کبھی یہی درد ٹانگوں میں چلا جائے گا۔ تو یہ ریح رینگن سے ہے، یعنی ہوا کے ساتھ جو چیز ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کو ریح کا درد کہتے ہیں۔ اس میں جب ریح کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پیٹ میں سویلنگ ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ معدے میں ہوا بھر جاتی ہے، معدے میں بھی سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ریح کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جوڑوں میں سوجن ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، اور جوڑ جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں ریح کے جب غلبے میں۔ اور اس کے علاوہ جب ریح کا درد ہوتا ہے، معدے میں سویلنگ ہو جاتی ہے، معدے میں گیس ہوتی ہے، پیٹ میں گیس ہوتی ہے، اور بہت سی بیماریاں بھی ریح کے غلبے سے ہوتی ہیں۔ رومیٹزم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آنکھوں میں جو یہ آنکھوں کے ارد گرد سویلنگ ہو جاتی ہے، منہ کے ارد گرد سویلنگ ہو جاتی ہے، سر اور کندھوں کے درمیان میں خارش بھی ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں، چاروں مزاج میں کمزوری ہو جاتی ہے، اور کانوں میں بنبناہٹ ہو جاتی ہے، عادت کا رک جانا ہوتا ہے، اور اس طرح بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بدن میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اور گوشت میں بھی درد ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں کی لچک جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بہت سی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ بیماریاں اس میں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ جو سب سے اہم ہے، رومیٹزم ہو جاتا ہے، یعنی دونوں ٹانگوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے، گھٹنوں میں خاص کر سویلنگ ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، اور لکوا ہو جاتا ہے، چہرہ جو ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دانتوں میں سپیس بڑھ جاتی ہے، جدا ہو جاتے ہیں اور بے منظم ہو جاتے ہیں، کانوں کی سے آوازیں آنے لگتی ہیں، بنبناہٹ سی ہوتی ہے، بواسیر ہو جاتی ہے، اعضاء میں ہوا پھیل جاتی ہے، ٹانگیں سوج جاتی ہیں، منہ سوج جاتا ہے، زبان سوج جاتی ہے، پیٹ سوج جاتا ہے، یعنی سویلنگ ہو جاتی ہے۔ ہوا ظاہری بات ہے، جس طرح غبارہ ہے، غبارے میں ہوا بھر لیں تو بہت سویلنگ ہو جاتی ہے، اس میں سوج جاتا ہے، یعنی پھول جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے اس میں، اور معدہ پھول جاتا ہے، معدے میں ورم ہو جاتا ہے، پیٹ میں مروڑیں ہوتی ہیں، اور اووری میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، پروسٹیٹ کا جو ورم ہے مردوں میں وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہرنیاں ہوتی ہے، گوشت میں درد ہوتا ہے، آنتوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے، جس طرح IBS اریٹیبل بول سنڈروم ہو جاتا ہے اس سے۔ تو بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں، دمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوا جب پیٹ میں داخل ہو جاتی ہے تو پیٹ پھول جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے جو اہل بیت کی روایات ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک دفعہ ایک شخص آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مجھے رومیٹزم ہو گیا ہے، یعنی میرے پاؤں میں سویلنگ ہو گئی ہے، پورا جسم درد کر رہا ہے، تو میں اس کا کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا ایک مٹھی شمبلیلا یعنی کہ میتھی لے لو، ایک مٹھی میتھی لے لو، ایک مٹھی انجیر لے لو، ان کو پانی میں ابال لو، اتنے پانی میں ابال لو کہ وہ اس پانی میں پورا حل ہو جائے اور وہ بیٹھ جائے پانی میں، یعنی تر ہو جائے۔ تو اس کے بعد اس میں سے پانی نکال لو، اور وہ پانی ایک دن چھوڑ کے استعمال کرو، 7 سے 8 دن استعمال کرو،
تو انشاءاللہ جو رومیٹزم ہے، جو پاؤں کی سویلنگ ہے، گھٹنوں کی سویلنگ ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجوائن اور اخروٹ ملا کر کھاؤ، یہ بواسیر کو قطع کرتا ہے، یعنی ختم کرتا ہے، ہوا کو جسم سے باہر نکالتا ہے، چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، معدے کو پاک کرتا ہے، گردوں کو گرم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شہد اور کلونجی گیس اور معدے کا علاج ہے، آدھی چمچ کلونجی لے لیں، بہت ہوتی ہے۔ لوبیا گیس کو باہر نکالتی ہے، سبزی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا مولی کے پتے بلغم کو ختم کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیتون گیس کو ختم کرتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ترا چیویز چیویز ترے کے 4 فوائد ہیں، منہ کو خوشبودار بناتی ہے، گیس کو ختم کرتی ہے اور بواسیر کو ختم کرتی ہے اور جذام سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ پودینہ بھی ہے، پودینہ کے بھی بہت سے فوائد ہیں، یہ بھی گیس کو ختم کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تخم ملنگا ہے، تخم ملنگا استعمال کریں، یہ بھی گیس کے لیے ٹھیک ہے، گیس کو ختم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لہسن، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کو پیٹ میں گیس نہ ہو، وہ ہر ہفتے لہسن استعمال کیا کرے، ہفتے میں 3 دن لہسن استعمال کریں، چاہے پکا کے کھا لیں یا اسی طرح کھا لیں، اسی طرح کھا لیں تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کم مقدار میں آلو بخارا کھائیں، تخم شربتی وہی تخم ملنگا کھانے سے پہلے اور بعد میں 1 چھوٹی چمچ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے اس سے حل ہو جائے گا۔ میتھی اور انجیر استعمال کریں، ترا استعمال کریں، مولی کے پتے استعمال کریں اور کھانا کم مقدار میں کھائیں، صبح اور رات کو استعمال کریں۔ اگر 10 سے 15 دفعہ گیس خارج ہو تو وہ معمول کی گیس ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ ریح کا غلبہ ہے۔ اب میڈیسن میں جو اہل بیت کی میڈیسن ہیں اس میں جو داروی ابن بسطام یہ ہر ایک کے لیے بہترین ہے، لیکن پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں اس کے لیے مرکب 3 استعمال کریں، بہت ہی زبردست ہے۔ شربتیں امام علی رضا علیہ السلام ہے وہ استعمال کریں، مرکب 4 استعمال کریں، داروی ہاضم وہ استعمال کریں، اگر رومیٹزم ہے انجیر و میتھی کا جشاندہ 1 رات چھوڑ کے استعمال کریں، سوتر استعمال کریں، معجون ریح کا جو درد ریح کا اگر درد ہے تو درد ریح استعمال کریں۔ اس کے علاوہ صبح اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ذکر اوکلا کریں، سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھیں جو چھینکوں کا باعث بنتا ہے، اور سر اور بدن پر مہندی لگائیں، سوتے وقت منہ کھول کے سوئیں، کیونکہ جب منہ بند کر کے سوئیں گے تو گیس اندر پیدا ہوگی، آکسیجن کا مسئلہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ داروی صوت انفیہ وہ ناک میں ڈالیں اور تمام بدن کی زیتون کے آئل سے مالش کریں، گرم پانی کے ساتھ ٹکور کریں۔ اس کے علاوہ آلو بخارا استعمال زیادہ نہ کریں اور بہت زیادہ کھانا استعمال نہ کریں، بہت زیادہ کھانا استعمال کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ صبح اور رات کا کھانا استعمال کریں جیسا کہ روایات میں بیان کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ جو یہ ریح کا غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ شکریہ، تمام سے دعا۔